چلتے چلتے نیزے بھی ہیں اور نیزوں پہ سر بھی ہیں. اب اگر کوئی بات بھلانا بھی چاہے، اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھولنا بھی چاہے، مگر دن کے کسی حصے میں نگاہ نیزے پہ چلی جاتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم. محسوس کر، دیکھیں درد کو ہم نہیں کر سکتے، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے. ہم جتنے مصائب پڑھ لیں، جتنا ہم محسوس نہیں، ہم ایک لمحہ محسوس نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال کچھ تو انسان سمجھنے کی کوشش کرے نا، کہ جب انسان کا کوئی مر جاتا ہے تو جلد سے جلد اسے دفنا دیتے ہیں. کیوں دفنا دیتے ہیں؟ کہ اچھی بات نہیں ہے، بے چینی ہے. جب دفنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ مرنے والے ان کے لواحقین کے آگے نا ان کی باتیں زیادہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ زخم تازہ ہوگا، زخم تازہ ہوگا. اچھا، جب کسی بچی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچیوں کو بڑے پیار سے جنازے سے ہٹایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، بڑے پیار سے کہ بیٹا. مگر کربلا میں قانون چینج ہو گیا. اب یہاں پر پیار سے نہیں ہٹایا، یہاں تماچوں سے ہٹایا جا رہا ہے. یہاں تازیانے پڑ رہے ہیں، یہاں گوشوارے چھن رہے ہیں. یہاں پیار نہیں ہے. یہاں مقتل میں میری بیوی بچوں کو گن رہی ہے. دیکھا ایک بچی نہیں ہے، ایک بچی نہیں ہے. بچی کو ڈھونڈا، دیکھا ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے. رات ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بدن کیسا ہے نہیں پتا، لیکن سو رہی ہے. کہا بیٹا اٹھو. کہا کہاں؟ کہا بابا کے سینے پہ. کہا پتا کیسے چلا کہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا بابا بابا کر رہی تھی. 2 ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، ادھر آ جا. سو گئی. اب کیونکہ رات ہے نا تو بچی کو بدن تو نظر نہیں آیا کیسا ہے، بچی سو گئی، اٹھ گئی. دوسرے دن جب 11 محرم کو یہ کاروان مقتل کے پاس سے گزرا، اللہ اکبر، استاد فاطمی نیا کہتے ہیں بدن کی کیفیت ایسی تھی، بدن کی کیفیت ایسی تھی کہ امام سجاد کی روح پرواز کر جاتی ہے. ایسی تھی. کیا کیا؟ زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گرا دیا. اب وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ کیا ہوا بدن کے ساتھ؟ سر بریدہ، خاک میں اٹا ہوا، خون جمع ہوا، صرف کرتے پہ اتنے نیزوں کے نشان کہ وہ بھی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ظلم گھوڑوں کی ٹاپوں نے نہیں بیان کر سکتے نا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جہاں امام کی روح پرواز کر جائے باپ کے بدن کو دیکھ کر. اور بیوی کہتی ہیں تقبل اللہ، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر. کیا ہے؟ کربلا کی خاک، کربلا کی ہوائیں اس بدن سے ٹکرا رہی ہیں. وہ مرثیہ پڑا حضرت زینب نے کہ دشمن بھی رونے لگ گیا. یہ حالت ہے، یہ حالت ہے. ہاں حضرت بس میں آخری مراحل کی طرف بصاحب آپ سنتے رہیں گے. اب یہ چلا، کاروان چل گیا. بہرحال کاروان اپنے منازل کو طے کر رہا ہے، پہنچ رہا ہے. بس میں ایک جملے کی طرف، یہ ساری مشکلات دیکھ لی، یہ ساری مصیبت دیکھ لی،
اب شاید تھوڑا کچھ ان کو آرام ملنا چاہیے تھا، کچھ ان کو دلاسا ملنا چاہیے تھا، کچھ ان کو پانی ملنا چاہیے تھا، لیکن جب بھی پانی مانگتے تھے تماچے ملتے تھے، یہاں تک کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا، رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ مجھے نہیں پتا، بہرحال ہاں آزاداران محترم بس نکلا نا، اب شاید غم کم ہوتا نہیں۔ جب بھی اس بچی کی نگاہ اٹھتی ہے بابا کا سر نیزے پر آتا ہے اور بابا کے سر کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو ٹپکتے ہیں، اور نہ جانے کیا بچی اپنے باپ سے کہتی ہوگی کہ ایک مقام پر حضرت زینب سر کو مخاطب کر کے کہتی ہے، بھیا مجھ سے بات کرو یا نہ کرو، اس بچی سے ضرور بات کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جہاں مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو اپنی کامیابی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، کشمیر ہے، یمن ہے، جہاں بھی ان سب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ماتم مجلس کو جو بھی اپنی طرف سے خدمت پیش کر رہا ہے ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ مریض ہیں، خاص طور پہ دعائیں کے لیے کہا گیا ہے، سلیم حیدر، شکیل حیدر، طویل حیدر، اور حاضرین میں سے جو لوگ مریض ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار مریض ہیں جنہوں نے مجھے بھی کہا ہے، ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو